اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، ملکی معاملات ایسے ہیں کہ کرونا وائرس کے پیش نظر یوم پاکستان کی تقریبات بھی نہیں ہو سکی اور یوم پاکستان انتہائی سادگی سے منایا گیا، لیکن یہاں پر معاملات کچھ خرابی کی طرف دکھائی دیتے ہیں۔ آج مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شہر قائد سمیت پورے پاکستان میں کرفیو کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاک فوج کو طلب کیا گیا ہے، یعنی کہ اب صحیح معنوں میں کرفیو لگے گا۔ اب وہی کرفیو ہوگا جو صحیح معنوں میں ہونا چاہیے۔ یہ عوام کیوں نہیں سن رہی، یہ قوم کیوں نہیں سن رہی کہ آپ کو گھروں میں رہنا ہے، آپ کو اپنی سلامتی کے لیے، اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے، اپنی بزرگوں کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت کے لیے آپ کو گھروں پر رہنا ہے۔ یہ عوام کیوں نہیں سن رہی؟ پچھلے 2 دن سے جب سے اعلان ہوا ہے لاک ڈاؤن کا، تب سے گلی کرکٹ شروع ہے، فارم ہاؤسز میں پارٹیز ارینج کی جا رہی ہیں۔ یہ کون سی عوام ہے جناب والا جو صحیح معنوں میں اپنے حکمرانوں کی بات تک نہیں سن رہی؟ سی ایم مراد علی شاہ صاحب بالکل خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت ایکٹیو رہے، اور انہوں نے صوبے کے وسیع تر مفاد میں، صوبے میں عوام کے وسیع تر مفاد کے اندر انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس پہ عوام کے دلوں میں ان کے لیے عزت بڑھ گئی ہے۔ میں یہ کہنے پر بالکل حق بجانب ہوں، لیکن یہ قوم کیوں نہیں سن رہی؟ بار بار ایک ہی بات کہ عوام نے اس تمام تر صورتحال کو ایک مذاق بنا رکھا ہے۔ بطور صحافی، بطور عوام کا نمائندہ، عوام کی آواز اٹھانے والا، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، خدا را اپنے گھروں پہ رہیے۔ اس کرفیو کو انجوائے نہ کیجئے۔ یہ کرفیو آپ لوگوں کی انجوائمنٹ کے لیے نہیں لگایا گیا، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے لگایا گیا ہے۔ نہیں تو حکومت کو کوئی شوق نہیں ہوتا کہ وہ سڑکیں بند کر دے، وہ فوج بلا لے، وہ رینجرز بلا لے، وہ پولیس بلا لے، ناکہ بندی کر دی جائے، لوگوں کو روکا جائے، کاروبار بند کر دیا جائے، لوگ نوکریوں سے محروم ہونے لگے۔ کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی، لیکن اگر حکومت نے اتنے سخت فیصلے لیے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی بات ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، اس چیز کو مذاق میں مت لیجئے۔ یہ کرونا وائرس اگر پھیلتا چلا گیا تو یہ تک اطلاعات ہیں کہ سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوں گی، خدا نہ خواستہ خاکم بدین کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اٹلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، نہیں کیا لاک ڈاؤن، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ چین کی آبادی اتنی ہے، ان کے پاس وسائل اتنے ہیں، وہ لڑ سکتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ عوام اس بات کو سمجھے کہ آپ کے گھر میں رہنے سے آپ کی حفاظت ہوگی، باہر نکل کے آپ نے کون سا جو ہے وہ نیا صوبہ بنا لینا ہے۔ عوام اس بات کو سمجھے کہ حکمران ہاتھ جوڑ رہے ہیں، بار بار اپیلیں کر رہے ہیں، صحافی اناؤنسمنٹ کر کر کے تھک چکے ہیں، اپیلیں کر کر کے تھک چکے ہیں، ہمارے اداکار میدان میں آ چکے ہیں، فنکار میدان میں آ چکے ہیں، کھلاڑی میدان میں آ چکے ہیں، لیکن عوام کی کان پہ جون نہیں رینگتی۔ آج بھی جگہ جگہ گلی کرکٹ ہوتی دیکھی ہے، لڑکوں کے گروہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ کون سی قوم ہے جی ہاتھ ملانے سے کرونا پھیل رہا ہے؟ نہیں جی، ہم تو گلے لگیں گے، موت برحق ہے، لیکن اسی پروردگار نے فرمایا ہے کہ احتیاط برتو۔ معصومین کا قول ہے کہ جہاں وبا آ جائے وہاں کسی نے جانا نہیں ہے اور وہاں سے کسی نے نکلنا بھی نہیں ہے۔ یہ معصومین کا قول ہے، خدا را ان کے اقوال کو فالو کریں۔ خدا را یہ جو سیاستدان جن کو آپ لوگوں نے محض ایک کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے، مان لیا ان کی باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کم از کم ان کی باتوں میں تو جان ہوگی جنہوں نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جنہوں نے احادیث فرمائی ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، جنہوں نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے۔ خدا را ان کی باتوں پہ عمل کیجئے۔ عمران خان صاحب، لوگ بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے۔ میں غیر جانبدار تجزیہ کرتے ہوئے ایک بات کہوں تو مراد علی شاہ صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، عمران خان صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب کورونا سے بچانے کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں جو ہونے چاہیے، اور عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں ان کا کیا ہوگا۔
جو روز کھود کے کنواں اپنا پانی پیتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ لیکن ان کو بھی سوشل میڈیا کی ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے ان کے سامنے. بجائیں, کون پوچھتا ہے؟ کریں کریٹیسائز وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو, کریں کریٹیسائز علماء دین کو, لیکن کریٹیسائز کرنے والے اپنے گھر میں بھی تلاش کر لیجئے گا, کیونکہ اگر انتقام الہی جوش مار گیا تو شاید آپ کے گھروں سے بھی وہ چیزیں نکلیں گی اور آپ لوگ بھی آئسولیشن وارڈ میں اپنے بچوں کا ایک دفعہ دیدار کرنے کے لیے ترس رہے ہوں گے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں عارف اللہ جدون صاحب. بہت شکریہ عارف بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اقبال ساند صاحب. بہت شکریہ اقبال بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ہیں فرحان احمد صاحب. بہت شکریہ فرحان بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عارف اللہ جنوب صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کروں گا. جناب والا بتائیے گا, کیا صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف آپ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے؟ خان صاحب بالکل سوچ رہے ہوں گے سر, لیکن صورتحال اگر مزید خرابی کی طرف آ گئی تو کیا آپ لوگ خرابی کا ویٹ کر رہے ہیں سر, یا آپ لوگ ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں لے پا رہے؟ نہیں, ڈیسیجن تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں خان صاحب جو ہے وہ میٹنگز پہ میٹنگز کر رہے ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے رہے ہیں. 4 روز صبح سے بھی وہ رابطے میں ہے. اور اس چیز کا میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کو بہت پہلے سے انہوں نے اس چیز کے لیے سٹینڈ لیا, لیکن جہاں تک جو خان صاحب کا نظریہ رہا ہے اور جو ویژن ہے خان صاحب کا عام آدمی کا, تو تھوڑا سا وہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے مزدوروں کو, کیونکہ خود میں مزدور برادری کو ریپریزنٹ کرتا ہوں, تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ اگر ہماری گورنمنٹ سستی کرے گی یا ہمارے حکمران, تو اگر یہ پھیل گیا تب بھی ہمارے ملک جو ہے اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم سنبھال سکے. لیکن عمران خان صاحب کی جو اقدامات ہے یا وفاقی گورنمنٹ کی جو اقدامات ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور خان صاحب اس چیز پہ کھڑے ہیں. لیکن ساتھ میں خان صاحب ان لوگوں کو بھی نہیں بھول پا رہے جو ایک دن کی دیہڑی, یعنی کہ جو محنت کر کے کھاتے ہیں. اگر محنت نہ کرے تو ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے. ہمارے ملک کا جو کیپیسٹی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ گھروں میں راشن پہنچایا جائے. تو خان صاحب تھوڑا سا اس چیز کے لیے, بہرحال ابھی ہو بھی گیا, پنجاب میں آج سے لاک ڈاؤن ہو گیا, خیبر پختونخوا میں کل سے ہے, لیکن جزوی طور پر ہے, غیر اعلانیہ ہے, لیکن ہے. لیکن عارف بھائی جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ راشن پہنچا سکیں. سر مزدوروں کا دکھ درد آپ کے دل میں بالکل ہوگا سر, لیکن ان کا خیال کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے نا سر. اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو کیپیسٹی بنانا کس کا کام ہے؟ حکمرانوں کا کام ہے. تو آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سر؟ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, فائدہ اٹھائیں. انتظار تو نہیں, اب دیکھو کل سے سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا جی, اور کل سے پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے, انہوں نے یہ تیاریاں کی کہ راشن کیسے پہنچایا جائے, اور کل سے انہوں نے اس پہ کام شروع کیا, اور کل صبح سے وہاں لاک ڈاؤن ہے. تو یہ چیز ان کے علم میں ہے اور وہ کر رہے. لیکن جہاں تک آپ کو پتہ ہے 70 سال کا جو ہمارا پاکستان ہے اس کا کیا سسٹم ہوا ہے, کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اقبال ساند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. اقبال بھائی, جناب والا, اقدامات آپ لوگوں نے بہت اچھے کیے ہیں, ایکسٹریم اسٹیپس لیے ہیں, لینے بھی چاہیے, لیکن صحیح معنوں میں جو نمبرز فلاحی تنظیموں کی جانب سے دیے گئے وہ نمبر سارے بند پڑے ہیں سر. تو آج آپ لوگ بھی یہ ذرا سوچ لیں سر کہ وہ جو مزدور طبقہ ہے جو روز کنواں کھود کے پانی پیتا ہے, اس کا کون سوچے گا سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی, جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی, جی ساری دنیا اس مرض میں, جو اس وبا میں کی زد میں آ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر صوبہ سندھ کی جو پرفارمنس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے انٹرو میں اس کا ذکر کیا, اور سید مراد علی شاہ کی تعریف بھی کی, اور ان کی جو اقدامات تھے اس کی تعریف بھی کی. اچھا, تھوڑا سا میں گریز کروں گا, کوشش کروں گا کہ پوائنٹ سکورنگ نہ کروں, اور لیکن اور تنقید برائے تنقید نہ کروں. دیکھیں یہاں پر اگر ہم حقائق لوگوں کو نہ بتائیں اور ہم سچ بات نہ کریں تو بھی زیادتی ہوگی. دیکھیں یہ ہمارے ملک میں یہ صورتحال بنی کہاں سے, کیسے ڈیولپ ہوئی, تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے. جی, تافتان بارڈر ایران سے جو زائرین آنا شروع ہوئے, اور سندھ میں
اس وقت اس بات پر آواز اٹھائی کہ جناب تافتان بارڈر پر آپ جو ہے انتظامات کریں. وہاں سے جب زائرین آئیں گے, دیکھیں چائنا سے ہمارے ملک میں نہیں آئے لوگ, چائنا کا سے آیا ہوا ایک پیشنٹ بھی ہمارے ملک میں ڈکلیئر نہیں ہوا. جی پیشنٹ کون ڈکلیئر ہوئے؟ جو تفتان سے آئے تھے. جی سب چلانے لگے, سب کہنے لگے کہ جناب ان کو, لیکن وہاں پہ جو رپورٹس آئے ہیں, جو ویڈیو کلپس آئے ہیں, جو صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہوئی, ساری دنیا نے دیکھی. ہم اس پر بھی نہیں جاتے. دیکھیں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر محترم جناب عمران خان صاحب نیازی نے جب 2 دفعہ اس قوم سے خطاب کیا, اور دونوں دفعہ ان کے خطاب میں مجھے یہ نظر آیا کہ انہوں نے ایک بار پھر جناب میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں. بالکل آپ چاہیں, آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ لیڈ کریں. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس بات کو بھی تسلیم کیا, اور آپ نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہوگی جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مختلف صحافیوں نے کچھ تنقیدی سوال کیے اور جواب لینے کی کوشش کی. تو چیئرمین نے کہا کہ میں آج اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ میں کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا, اور کوشش کروں گا کہ تنقید نہ کی جائے. لیکن باوجود اس کے کہ اگر وزیر اعظم صاحب ایک اسپیچ پہلی کرتے اور سندھ کی پرفارمنس کے لیے 2 لفظ اچھے بول دیتے جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہے, تو کتنا بڑا ہوتا ہے ایک ایسے وزیر اعلیٰ کا دل اور اس کی انتظامیہ کا دل کہ جناب آج ہمارا پرائم منسٹر, جس کو ہم کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں ہمارا پرائم منسٹر ہے, اور ہمارا دل کتنا بڑا ہوتا ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں آپ لیڈ کریں, سربراہ جو ہوتا ہے وہ باپ کے مانند ہوتا ہے. باپ یہاں کیا کریں, باپ یہاں میں سے نکل ہی نہیں رہے باہر. صورتحال یہاں پر سنجیدہ یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک میں 2-3 ایسے کرائسس آئے خان صاحب کی موجودگی میں. ایک آیا جب انڈیا کے ہوائی جہاز پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمارے ہوا بازوں نے ان کو مار گرایا. اس وقت آپ کا کام تھا کہ آپ تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈر اور تمام سیاسی جماعتوں کو بلاتے, سر جوڑ کر بیٹھتے اور اس پر بات کرتے. نہیں کی, کوئی بات نہیں. اس پر برملا کہا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا. پھر ایک کشمیر کا ایشو آیا جس میں کشمیر کی 370 پہ خصوصی جو ان کی جو حیثیت تھی وہ ختم کی گئی. اس وقت بھی انہوں نے یہی عمل کیا. اور آج ایک بار پھر جب قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ ایک پیج پر لانے کی ضرورت ہے, جس کا ایک نوجوان سیاسی لیڈر جس کا بار بار مظاہرہ کر رہا ہے کہ آئے ہم بیٹھ کر اس پر بات کریں, آئے ہم ایک اس پر متفقہ حکمت عملی بنائے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ کل ہمارا پرائم منسٹر کہتا ہے جی میں لاک ڈاؤن کی طرف اس لیے نہیں جاؤں گا کہ جو چھاپڑی والے ہیں, جو رکشے والے ہیں, وہ کدھر جائیں گے. لیکن ساتھ ہی اپنی تقریر میں وہ کہتے ہیں تمام لوگ جو ہے خود ساختہ آئسولیشن میں چلے جائیں. کہتے ہیں نا یہ بات, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب عارف بھائی اور فرحان صاحب جو آئسولیشن میں چلے جائیں گے تو چھاپڑی والے کے پاس جائے گا کون, رکشے میں بیٹھے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. ہم پرائم منسٹر بن گئے لیکن ہمیں ابھی تک یہ صلاحیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم قوم کو اکٹھا کریں, قوم کو ساتھ لے کے چلیں, اور کم سے کم وہ لوگ جو آپ کے ملک میں پرفارم کر رہے ہیں فرنٹ فٹ پر جا کر, آج جو والنٹیئر ہیں, آج جو ڈاکٹر ہیں, جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ان مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. آپ ان کو اپریشیٹ کریں, آپ آگے بتاتے ہیں کہ جناب بہت بڑا خطرہ ہے, خطرناک صورتحال ہے, لیکن اس وبا سے کوئی موت نہیں ہوگی. مطلب 2 باتیں آپ کرتے ہیں, خطرناک صورتحال بھی ہے لیکن اس وبا سے کوئی موت نہیں ہوگی. خدا کے لیے میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر پی ٹی آئی کے دوستوں کو اور خان صاحب کو گزارش کروں گا, اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو سندھ کے وزیر اعلیٰ سے آپ مشاورت حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ فرنٹ لائن پر اور آپ سے بہت پہلے یہ کام کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فرحان احمد صاحب سے پوچھیں گے کیا معاملات ہیں, کیا اس سنگین صورتحال کے اندر بھی سیاست کی جا رہی ہے, اور اگر کی جا رہی ہے تو کون کر رہا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فرحان احمد صاحب آل پاکستان مسلم لیگ سے میرے ساتھ موجود ہیں. فرحان بھائی جناب والا کلیئر کر دیجئے گا سر, سب کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے, سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے, سب کو سیاست کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے, سب کو اپنے مینڈیٹ کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے, لیکن یہاں پر ویسا کچھ دکھائی دے نہیں رہا سر. کوئی کہتا ہے کہ فلاں حکومت ایکٹیو چل رہی ہے, کوئی کہتا ہے کہ ڈھمکا حکومت ایکٹیو چل رہی ہے. ایکٹیو کون ہے سر عوام کے وسیع تر مفاد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں قوم کو کہ اپنے گھروں میں بیٹھے اور ایک ورد کرتے رہیں, جو میں نے سنا ہے اپنے بڑے بزرگوں سے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو آپ کو مشکلات سے باہر نکال لیتا ہے. اس کو آیت الکریمہ بھی کہتے ہیں. اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کو ورد کو جاری رکھیں. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف. یہ بات میں نے کی ہے, یہ بات ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے سر, جو انہوں نے دونوں تقریروں میں نہیں کی. اچھا نمبر, اب آپ آ جائیں کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے. یہ سٹارٹ
ہوا ہے ایران کے جیسے ابھی جی زائرین جو بتایا کہ زائرین سے جیسے آئے تو یہ زائرین کو جو بارڈر کھولا کیوں گیا؟ پوری دنیا بارڈرز بند کر رہی تھی، پوری دنیا اپنے بارڈرز بند کر دی، یورپ نے اپنا بارڈر بند کر دیا تھا، آپ نے ایران کے بارڈرز کھول کے اپنے ان کو لے کے آئے۔ اس میں سب سے بڑا جو قصوروار ہے آپ کا لخت جگر نور نظر زلفی بخاری، جس کا نام لینے پر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر دانش کا پروگرام بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا، ابھی یہ آزاد صحافت کی بات کرتے ہیں نیازی صاحب، تو یہ سب کچھ اسٹارٹ وہاں سے ہوا، وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ اب جب وہ آ کے زیادہ تر جو ہے آپ کو پتہ ہے شہری علاقے سندھ کے اندر آتے ہیں، یہاں پہ زائرین یہاں سے زیادہ جاتے ہیں، سندھ میں آئے یہ لوگ، سندھ گورنمنٹ چیختی رہی کہ بھائی آپ ان کے لیے باہری کو انتظام کریں، نہیں ہے اس کا یہاں پہ کوئی حل، آپ کوئی بیماری کا علاج بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے سندھ والوں نے، حقیقت ہے جو منہ پہ بولنے والی بات ہے، وہ سب سیاست الگ کر دیں گے اس وقت کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے بیسیکلی میری نظر میں وہ ایک نااہل آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے مدینے کی ریاست کلمہ تک پڑھتا نہیں ہے، آ کر آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے آپ اس کی 2 تقریریں آئی ہیں، دو تقریریں آئی ہیں سر، نہیں آپ دیکھیں نا، اللہ کا نام تو لیں، اللہ سے تو آپ رجوع کر نہیں رہے، اللہ سے آپ نے رجوع نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو گھر میں بیٹھنے کی تنقید نہیں کری، بلکہ آپ بول رہے ہیں کہ جی باہر نکلے ہیں۔ آپ کیوں لوگوں کو گھر سے باہر نہیں، میں ان کی سوچ بتاتا ہوں آپ کو، ان کی سوچ کیا ہے، میں ان کی سوچ کیا میں آپ کو بتا سر، میں آپ کو ان کی سوچ بتا رہا ہوں۔ سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں کہ رکشہ ڈرائیور اور مزدور اور لیبر کام کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہے، نکلے اور جا کے اپنی روز کی دیہاڑی جو باز جو ہے وہ اپنی دیہاڑی کما کر لے کے آئے، ایسا ہی ہے نا۔ میں ان کی سوچ بتا رہا ہوں، اگر انہوں نے ان کو قید کیا تو ان کو راشن گھروں پہ پہنچانا پڑے گا، بیسیکلی پوری دنیا کے اندر ایسا کام ہوا ہے۔ اور بھائی یہ اتنے 2 سالوں سے جو ٹیکسز آپ لے رہے ہو، یہ کس کے لیے لے رہے ہو؟ یہ اتنی جو ابھی آپ کو ایڈ ملی ہے، یہ کس کھاتے میں ملی ہے آپ کو؟ کیا آپ کہاں پہ لے کے جائیں گے اس پیسے کو؟ آپ مطلب آپ یہ کرکٹ میچ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ٹاس جیت کے جو ہے کرونٹینا کو جو ہے آپ نے پہلے بیٹنگ کرنے کا وہ دے دیا ہے کہ آپ بیٹنگ کریں، اب آپ کے یہاں 2 4 5 ہزار لوگ مر جائیں، اس دن آپ کو ہوش آئے کہ جی یہ کیا ہو گیا۔ اب اس کو میں ان صاحب کو جو بھی نیازی صاحب کو جو پرائم منسٹر بنا کر لے کے آئے تھے، عوام سے ہی لے لیں، چلے عوام لے کے آئی تھی، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ اس آدمی کو سب سے پہلے اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، تینوں کہیں آپ کو اس کی کوئی پرفارمنس نظر ہی نہیں آ رہی۔ سر جی 200 ڈاکٹرز بلائے ہیں، وہ ایسے ہی بلا لیے سر، ڈاکٹرز کی کانفرنس میں آپ کو دکھا دوں اسلام آباد کی، جو آپ میڈیا پہ نہیں آنے دی، میں ابھی دے دیتا ہوں آپ کو، وہ میرے پاس آپ دکھا دیں، دیکھیے نا آپ نے وہ کیا بول رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، بیسیکلی جہاد کر رہے ہیں ڈاکٹرز آپ کے لیے۔ چائنا کے اندر ڈاکٹرز نے اس وائرس کو شکست دی ہے، ہاں یا نا؟ بالکل دی ہے نا سر۔ تو 200 ڈاکٹرز بلائے، وفاقی حکومت نے بلائے نا سر، یہ یاجوج واجوج نے بلا لیے۔ جہاں سے باہر سے ڈاکٹرز آئے وہ خود آئے ہیں، آپ نے بلائے نہیں ہیں، کسی کوئی نہیں ہے، وہ خود آ رہے ہیں۔ عارف الوی صاحب وزٹ کر کے آئے ہیں، خدا کے لیے آپ چھوڑیں سر، میں آپ کو بتاؤں عارف الوی تو وہ کیا مطلب، چھوڑیں آپ ان کو، اچھا وہ لے کے آ گئے 200 ڈاکٹر، آپ کے یہاں جو 2000 ڈاکٹر ہیں آپ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے ان کے لیے کوئی ڈریسز آج تک منگوائے ہیں؟ آپ مجھے صرف یہ بتائیں، ان کو آپ نے ایک ڈاکٹر، ینگ ڈاکٹر ہمارا بیچارہ اسی وبا کے اندر مارا جاتا ہے، صحیح کیا ہوا اس کے پیچھے کسی نے ایک الفاظ نہیں بولا؟ وہ جہاد تو وہ کر رہے ہیں بیسیکلی، اگر آپ دیکھا جائے تو آپ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو آپ نے بنکرز میں بند کر لیا ہے نائل وزیر اعظم نے، اور وہ دنیا کو بول رہا ہے کہ جی آپ بھی نکلیں باہر، لوگوں کو آپ لوگوں کو آپ دوری دنیا میں اٹلی میں ہوا کیا آپ دیکھیں تو لوگ باہر نکلے ہیں تو یہ ہوا ہے، آپ نے کیوں نہیں ان کو دیکھیں؟ آپ کے پاس ایک بہت بہترین ادارہ ہے یوٹیلیٹی سٹور، میں ان کو ایڈوائز دیتا ہوں، میرے بھائی مائنڈ نہیں کریے گا، میں آپ کے لیڈر کے بارے میں بول رہا ہوں، یوٹیلیٹی سٹور پرویز مشرف صاحب نے بنایا تھا، یہاں پر پورے پاکستان میں اس کا جال بچھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ ادھر سے لوگوں کو وہاں سے راشن دیں، لوگوں کو فری آف کاسٹ دیں، شناختی کارڈ دکھاؤ، راشن لے جاؤ 20 دن کا، آپ کم از کم 20-25 دن تو روکیں ان کو، تاکہ یہ آپ سکڑے گا، یہ پیچھے آئے گا، یہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ باہر نکل جاؤ، باہر نکل کے راشن لینے کے لیے جاؤ۔ آپ دیکھیں سیلانی والا آفر کر رہا ہے، جے ڈی سی والا آفر کر رہا ہے، فلاحی تنظیموں کی بھی بات نہیں کری، میں نے سب کے نمبر یہاں آنے سے پہلے ٹرائی کیے، سب بند ہے، فلاحی اداروں کی بات نہیں کری، بند، نمبر بالکل بند ہے۔ آپ کے پاس میں واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں، وہ واٹس ایپ کے اوپر میں خود جانتا ہوں سر، جے ڈی سی والے نے، میں نے اس کو فون کیا ہے، اس نے 10 راشن میرے وہاں پہ محمود آباد کے علاقہ ہے وہاں پہ اس نے بھجوائے ہیں، وہ خود ان کا بندہ دے کے آئے۔ آپ واٹس ایپ نمبر ہیں اس کے، وہ واٹس ایپ کے اوپر آپ نے صرف ایڈریس دینا ہے، ایڈریس لکھیں، نام لکھیں، پوری دنیا کے اندر آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ
کہ آپ کو ایسے لوگ ملے ہوئے ہیں پوری دنیا میں کوئی لوگ خلق فلاحی کاموں کے لیے باہر نہیں نکلے. ہمارے ملک پاکستان میں لوگ بول رہے ہیں کہ جی ہم سے راشن لے لیں آپ جتنا چاہیے. آپ لوگوں کو باہر نکال کے ان کی زندگیوں سے کھیلنا چاہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے عارف بھائی جناب والا میں چاہوں گا کہ آپ جواب دے دیں سر. خان صاحب کی جو تقریر تھی سر اس پہ عوام کی کافی امیدیں وابستہ تھی کہ خان صاحب کوئی اعلان کرنے والے ہیں اس طرح کا کہ جس سے عوام کو ریلیف ملے گا, عوام اپنے گھروں میں محدود ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ حکومت کی جانب سے راشن پرووائڈ کیا جائے گا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سر. آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا. پہلے بھائی نے بات کی, آج بھی اس نے نااہل کا لفظ استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ملک کے پرائم منسٹر کو نااہل بولنا اس سے بڑی نااہلی اور کیا ہوگی. اچھا, کیونکہ اس ٹائم پہ پورا ملک یکسوئی کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری بات اس نے بات کی ایران بارڈرز کی. جی میں آپ کو بتاؤں کہ جب چائنا میں یہ کرونا وائرس آ گیا تو انہوں نے اپنا شہر بند کر دیا اور انہوں نے پاکستان کو ایون تمام دنیا ممالک کے جو لوگ وہاں تھے انہوں نے بولا کہ آپ نے باہر نہیں جانا, اور پاکستان کو بھی بولا کہ آپ کی شہری یہاں محفوظ ہے اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں. سر بات کیپیسٹی کی آ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں ایران نے آپ کو بولا کہ بھئی اپنی 7,000 زائرین کو واپس لے لو. اگر ہم بارڈر بند رکھتے تب بھی یہی لوگ جو ادھر کمروں میں بیٹھ کے صرف تنقید کرنا جن کو آتا ہے, وہ اس ٹائم بھی یہی تنقید کر رہے ہوتے تھے کہ اپنے شہریوں کو ادھر روکا ہے یہ وہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر ملا ہے جو ایمانداری کے ساتھ اور بالکل اس ملک کے محب وطن پہلا پرائم منسٹر ہم دیکھ رہے کہ جو دن رات جو ہے وہ کام کر رہے. لیکن عارف بھائی دیکھیں میں بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ان حالات کے اندر سیاست کی جائے. اگر خان صاحب اپنے پہلے خطاب میں تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیتے سندھ حکومت کو, سر آپ اور میں دونوں اس بات پہ متفق ہیں سر کہ سندھ حکومت نے اچھا کام کیا ہے, تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیتے سر. انہوں نے اپریشیٹ کس کو کیا؟ اپنے اتحادیوں کو. کہ بلوچستان حکومت کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا. کیا انتظام کیا سر؟ قرنطینہ سینٹر کے اندر پانی تک موجود نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ قرنطینہ اب سکر میں کیا ہوا, کیا ہوا پھر یہاں کراچی میں کیا ہو رہا ہے. میں کیا کروں اگر یہ لاک ڈاؤن پہلے لگانا, اگر یہ میں سمجھتا ہوں اگر لاک ڈاؤن پہلے لگانا کوئی کارکردگی ہے تو پھر میں سندھ حکومت کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بہت بڑی کارکردگی کی, لاک ڈاؤن ایک دن پہلے کیا. اچھا, لیکن اگر عوام کو سہولت پہنچانا, اگر عوام کو سہولت پہنچانا اور عوام کو جو ہے علاج مہیا کرنا, ان کو راشن مہیا کرنا کارکردگی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا نمبر پھر چوتھے نمبر پہ آئے گا. تین صوبوں سے پیچھے. کیسے سر؟ خیبر پختونخوا میں کیا ہوا سر؟ خیبر پختونخوا میں جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا سب سے آگے ہے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں, عوام کو سہولتیں پہنچانے میں. وہاں کیسز بھی سب سے کم ہے. اچھا, وہاں پہ کیسز بھی سب سے کم ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو حکومتی مشینری ہے وہ بالکل 24 گھنٹے کام کر رہی ہے. یہاں پر حکومتی مشینری صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے اور لاک ڈاؤن کی حد تک ہے. آگے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کیونکہ میں اس طبقے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے. صحیح ہے, وہاں پہ کیا صورتحال ہے وہ ہم سے پوچھے. لیکن ہم سیاست نہیں کر رہے. میں اس اہم موقع پر جو پاکستان میں ایک ہنگامی صورتحال ہے, میں نہ سندھ کے سی ایم کو نااہل بولوں گا, نہ اس نے جو کہا کہ خان صاحب میں سے نہیں نکل رہے کہ میں چاہتا ہوں. جو خان صاحب چاہتے ہیں وہ آپ لوگ کرنے نہیں دے رہے, اور جو آپ لوگ کر رہے ہو 70 سال سے پورا ہم دیکھ رہے ہیں. جو آپ کر رہے ہو 70 سالوں سے اس ملک کے ساتھ وہ ہم نے دیکھا. باہر نکلو اس سے بھائی, ہم نے دیکھا ہو 70 سالوں سے کیا ہوا. آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 70 دن کی بات کر لیں سر, عوام بہت غیر یقینی کی صورتحال میں ہے. عوام غیر, دیکھو پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا یہ دوسرا سال ہے. ٹھیک ہے, دوسرا سال ہے. اچھا, سندھ میں جو سندھ کی گورنمنٹ ہے ان کا یہ 13واں سال ہے مسلسل گورنمنٹ کا, 12واں سال ہے مسلسل کا. اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ گورنمنٹ کر چکے ہیں سندھ میں. جی اب اس کا موازنہ اگر آپ وہاں کر رہے ہو تو پنجاب آج بھی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں سندھ سے آگے ہے.
میں کہتا ہوں کہ تنقید کرنے کی بجائے یہ جو موقع ہے ہمیں اپنے اپنے اصلاح کی ضرورت ہے اور آگے بڑھ کر عوام کو جو ہے وہ ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے. غریبوں کے گھر کھانے کی راشن پہنچانے کی ضرورت ہے. اور عوام کو ہم زیادہ زور ایک دوسرے کی کارکردگی اور تنقید کے بجائے اگر ہم یہ بات کریں عوام کو سمجھانے کی بات کریں وہ زیادہ اچھا ہے, تاکہ عوام کو یہ میسج جائے کہ ہم سب ایک ہیں اور اس وبا کے لیے ہم پاکستانی مل کر لڑیں گے اور اس کو شکست دیں گے. اپریشیٹ کر کے خان صاحب کر دیتے ہیں کہ سندھ حکومت نے خان صاحب سندھ گورنمنٹ نے جو اعلان کیا, پی ٹی آئی کی جو ہماری سندھ کے لوگ ہیں, ہماری پارلیمانی پارٹی ہے وہ بیٹھی ہے اس کے ساتھ, تب جا کے انہوں نے اعلان کیا. یہاں پہ تو یکسوئی تھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سندھ حکومت سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں فیلئر ہے, کیونکہ وہ فیلئر شاید کچھ لوگوں کو دکھائی دے, کچھ کو نہ دکھائی دے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اقبال سانز صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. اقبال بھائی, جناب والا وقت کے ساتھ پتہ لگ رہا ہے کہ وقت کی ضرورت کیا تھی سر. جناب والا عوام کو ہسپتال چاہیے تھے, آج ہسپتال کم پڑ رہے ہیں, تب یہ ایکسپو سینٹر کو بھی سر آئسولیشن وارڈ بنانا پڑے گا سر. دیکھیں علی, پہلے تو میں عارف بھائی کی گفتگو سنی, نے بڑا انجوائے کیا اس کو, بادشاہ آدمی ہیں. انہوں نے کہا جی وہ سی ایم سندھ نے کچھ نہیں کیا لیکن میں تنقید نہیں کروں گا, حکومت سندھ پرفارم نہیں کرے لیکن اس کے باوجود میں تنقید نہیں کروں گا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی ایران نے 7,000 زائرین کہا کہ جی اپنے لے جاؤ. انہوں نے لے جانے کے لیے کہا تھا, انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح جمع کرنے کے لیے نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا لے جائیں, عزت کے ساتھ لے جائیں. میں آپ کو فیکٹس پر بات کروں گا. پہلا بیج آیا جو تفتان سے سندھ کے اندر, اس میں 302 لوگ تھے. کتنے؟ 302. آپ لکھیں اس کے اندر ذرا نا, 302. اس میں سے 151 جو تھے اس کے اندر کرونا پازیٹیو پایا گیا. ٹھیک ہے, پرسنٹیج کتنی ہوئی؟ 50%. جی ٹھیک ہو گیا. پنجاب کے اندر 700 سے زیادہ لوگ گئے. صحیح. ٹھیک ہے, ایک کے اندر پایا گیا, اٹ مینس کہ وہاں پہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوئی, اسکریننگ ہی نہیں ہوئی. اچھا. کے پی کے اندر 19 گئے. کتنے گئے؟ 19 میں سے 15 میں پازیٹیو پایا گیا. پرسنٹیج کتنی ہو گئی؟ منیمم 85-90%. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ جو سندھ کے اندر جو فگرز آ رہے ہیں مریضوں کے, وہ زیادہ اس لیے آ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر اسکریننگ کا نظام جو ہے باقی صوبوں کے نسبت بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس میں ہم نے جو زائرین آئے تھے, جو وایا ایئرپورٹ آئے تھے, ہم نے ایف آئی اے کے ذریعے ان کے گھروں تک سندھ حکومت پہنچی ہے اور ان کو گھروں تک جا کے چیک کیا ہے, تب جا کے سندھ کے نمبر آج خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک. میں 2 دن پہلے ابھی کے ایک پروگرام میں بیٹھا تھا الوینا کے, میں نے کہا کہ میرے ایک دوست پی ٹی آئی کے کہتے ہیں پنجاب میں نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے, تو میں نے ان کو دعا دی کہ اللہ کرے پنجاب میں نہ ہو, ایک بھی پیشنٹ نہ ہو, میری دعا ہے خدا نہ کرے. دیکھیں آپ نے کہا کہ سندھ میں دیکھیں بڑی صورتحال ہے, لیکن WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پوری دنیا میں پاکستان کا 4تھا نمبر دیا, جب کسی اور صوبے نے پرفارم نہیں کیا تھا, صرف صوبہ سندھ پرفارم کر رہا تھا. نمبر 4 ملا پاکستان کو. ایشیا کے اندر جو ہے 2سرا نمبر آیا سندھ کا, چائنا کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے نا. خدا کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, اس کا ہونے کا. دیکھیں میں نے ایک منٹ انٹرپٹ نہیں کیا, آپ جو بھی بولتے رہے, آپ رائٹ لیفٹ کرتے رہے, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. دیکھیں سی ایم سندھ میں بھی آپ نے حال ہی میں ایک فوٹیج دیکھی ہوگی, سی ایم ہاؤس میں ایک اجلاس ہو رہا ہے. جی اس اجلاس میں آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کی نمائندگی دیکھی؟ جی بالکل دیکھی. پی ٹی آئی کی نمائندگی دیکھی؟ جی ڈی اے کی نمائندگی دیکھی. مطلب کیا ہے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ اور اس صوبے جس پارٹی کا یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے, وہ چلا کے کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آؤ اور اس لڑائی کا مقابلہ مل کر کرو. لیکن ہمارا پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے؟ کیا ان کو شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے کہ آپ خود ہی ایڈمٹ بھی کر رہے ہو کہ جی یہاں پر جی بڑی اچھا کوارڈینیشن بہت اچھا ہے, تو بھائی آپ کیوں نہیں کرتے وفاق میں بیٹھ کے کوارڈینیشن؟ کیوں مختلف سیاسی جماعتوں کو بلا کے, اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے بٹھا کے ان سے مشاورت کیوں نہیں لیتے؟ اقبال بھائی اس وقت اگر زائرین پہ واپس آ جاؤں گا نا سر, میں تو سکھر میں جو آپ لوگوں نے کرنٹینا سینٹر بنایا ہے سر, وہاں پر انتظامات اچھے نہیں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں سر, میرے بہت سے جاننے والے وہاں موجود ہیں, انہوں نے ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں, وہاں پہ کھانا معیاری نہیں دیا جا رہا, وہاں پہ ایک کمرے میں ایک بندے کو رکھنا چاہیے, آپ کے ایک کمرے میں 5 بندے ہیں. ایک ویڈیو بتاتے جس ایک کمرے میں 5 آدمی ہیں, ایک ویڈیو بتائیں. چلیے نہیں چلیے سر, بریکنگ نیوز چلیے اقبال بھائی, میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. بریکنگ نیوز چلیے.
دیکھیں علی میری بات سنیں, وہاں پر کچھ لوگوں نے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, کچھ لوگوں نے وہاں پر بھی جا کے شرنگیزی کی ہے, وہاں پر جا کر بھی شیطانیت کی ہے, اور اس کے بعد وہاں پر یہ انتشار پھیلا ہے. اور آج اگر پورے پاکستان میں کوئی ایک کرٹینا سینٹر بنا ہے اور وہ بھی سندھ کے اندر بنا ہے, تو یقیناً ہم اس کے لیے پہلے سے تو ذہنی طور پر تیار نہیں تھے نا. ہم تیاریاں کر رہے ہیں, آپ خدا نہ کرے, میں کہتا ہوں 100% تو کہیں پر بھی نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو لوگ محنت کر رہے ہیں, ہمارے وزراء اس مرض میں مبتلا ہو گئے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے سر کہ اگر جو قرنطینہ سینٹر میں آپ لوگوں کے انتظامات ہیں وہ کتنے فیصد؟ میں سمجھتا ہوں کہ 95% وہاں پہ 95% اگر ہوتے تو ظفر عباس کو میدان میں اترنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, سب کام آپ لوگ کر رہے ہوتے. دیکھیں میری بات سنیں, ظفر عباس مطلب یہاں پہ اپنے بال بچے چھوڑ کے وہاں پہ خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے. ظفر عباس ایک NGO چلا رہا ہے, اگر وہ جا رہا ہے اس کو نہیں روکا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت پرفارم نہیں کر رہی. تو سر ان کو ضرورت کیا ہے وہاں پہ؟ آج میں نے بھی 2000 راشن کے بیگ جمع کیا اپنے والنٹیئرز کے ذریعے, وہ کل میں بھی تقسیم کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت سندھ کام نہیں کر رہی, میں اپنا کام کروں یا اپنا کریں, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس وبا سے سب مل جل کے لڑیں. اگر ظفر کریں اپریشیٹ, ان کو قابل تحسین ہے, ان کو روکا کسی نے نہیں ہے, اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور کام نہیں کر رہا. اچھا چلے ٹھیک ہے. فرحان بھائی جناب والا بتا دیجئے گا, زائرین کی بھی سر مشکلات ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ ہی موجود تھے بیبر پہ, انہوں نے یہی بات کی کہ سر وہ لوگ ذہنی اذیت کا شکار ہیں, کچھ لوگ وہاں پر سیاست کر رہے ہیں, پریشانی میں ہیں. کیا لگتا ہے سر آگے حالات کس طرف آ جائیں گے سر؟ اچھا میں پہلے عارف بھائی کی بات کا, شاید عارف بھائی نے میری بات کا برا مان لیا, لیکن حقائق تو یہی تھے. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ سیاست بول رہے ہیں کہ سیاست نہ کی جائے, تو سیاست تو پہلے سٹارٹ یہ لوگ کرتے ہیں. سیاست تو پالیٹکس تو انہوں نے سٹارٹ کی. جب شہباز شریف واپس آیا ہے تو آپ کے جو منسٹر ہیں, نہیں فردوس اشیقوان نہیں, وہ دوسرے فواد چودھری, وہ اسٹوپڈ سا آدمی ہے, وہ کہتا ہے آ کر کہ جی کمانڈر سیف گارڈ آ گیا ہے, اس کو کیترینا سینٹر میں رکھو. یار سیاست ہو رہی ہے, آپ خود سیاست کریں. آپ کے نیازی نے ایک دفعہ بھی آگے اس کو ایک دفعہ بھی اگر اس سے بیماری پھیل گئی تو تب بھی آپ بولو گے یہ PTI گورنمنٹ کی فیلئر ہے. شہباز شریف کو آئسولیشن میں رکھیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ وہ آ گیا, کمانڈر سیف گارڈ آ گیا. آپ نے ایک دفعہ بھی ان کو باتوں کو اتنا سیریس لے لیا. سر پالیٹکس کر رہے ہیں, باتوں کو ہم سیریس نہیں لیتے. دیکھیں نا سیاست, یہ آپ مذاق کر رہے ہیں, یہاں پر قوم کے ساتھ مذاق چل رہا ہے. یہ مذاق کا ٹائم ہے. اگر آپ نے مذاق کرنا ہے تو بھائی آپ اپنا بسترہ باندھیں, فوج کو دے دیں, فوج ایمرجنسی لگائے, فوج ایمرجنسی لگائے. نان سیریس حکومت ہے سر, فوج ایمرجنسی لگا کے, اللہ کا واسطہ ہے میں فوج سے ریکویسٹ کرتا ہوں باجوہ صاحب سے کہ ایمرجنسی لگائیں اور ملک کو بچا لیں, ملک کو بچا لیں. ایسے نااہل لوگوں کو دیں گے, ملک تباہ کر دیں گے. عوام دیکھیں 2 سال 3 سال کے بعد جو ہے نا, 2-3 سال کے بعد لوگ جن کی چلے جائیں گے نا, بہن بھائی بیٹے, وہ ان کو کیا کہیں گے, خدا نخواستہ, خدا نخواستہ, جو ان کے کام ہے. آپ کے پاس دیکھیں کیترینا سینٹر نہیں ہے, آپ یہ PC ہوٹل ہے, شیرٹن ہوٹل ہے, میریٹ ہوٹل ہے, ان تمام ہوٹل کو آپ لے لیں رینٹ پہ اور دے دیں ان کو, کہ بنا دیں آپ یہاں پہ ٹیمپرری ہاسپٹل بنا دیں آپ اس کو. آپ کے پاس ہر چیز, آپ کے پاس نااہل ترین لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے ملک چلانا کیسے ہے. یار کن لوگوں کو آپ نے حکومت دے دی ہے یار, کیسے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہو یار. دیکھیں میں ایک بات, دیکھیں اس وقت اگر میں حکومتی جماعت سے اس کا سوال کروں گا نا فرحان بھائی, اگر غلط بات کرتے ہو, تمہاری بات کو روکا جائے تو تم بولتے ہو کہ سیاست. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, اس وقت اگر میں وفاقی حکومت کے کسی نمائندے سے سوال کرتا ہوں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زائرین کو آنے دیا, اس پہ اس پہ بھی کریٹیسائز کیا جاتا ہے. سعودی عرب میں 2 فلائٹس ابھی جائیں گی جو بھر کے واپس آئیں گی سر, اس کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں. بالکل بھر کے آئیں گی جی. ان کے لیے بہترین حل یہ تھا, اگر کوئی عقل مند آدمی ہوتا نا, بہترین ان کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ ان کو لیں اور ان کو سیدھا لے کے کیترینا سینٹر پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ 15 دن 20 دن رکھیں, اس کے بعد ان کو گھروں میں بھیج دیں. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے ان کو گھروں میں چھوڑ دیا. آپ یقین کریں جس وقت یہ سٹارٹ ہوا ہے نا, میرے بہنوں ہی آیا امریکہ سے, وہ آ رہا تھا, اس نے بولا یار کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کہہ رہا میری امیگریشن تک نہیں ہوئی, امیگریشن FIA نے نہیں کی, اور کوئی عملہ نہیں تھا, دور کھڑے ہوئے تھے, ماسک لگا کے بولے جائیں. یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ تو سر اداروں کی بھی تو کہیں نہ کہیں نااہلی ہے. نہیں سر, آپ پھر وہی بول رہے ہیں اداروں کی, یہ کام تو گورنمنٹ کا کرنے کا تھا. اچھا, اداروں کا تھوڑی تھا. ادارے کو تو دیکھیں, اداروں کو میسج ملتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, صحیح, یہ ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ڈائریکشن پہ کام کرنا ہے. یہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ میں دیکھیں سیاست اس میں کہیں نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ سندھ وہ جو ہے اپنا, ان کے جو جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کر رہے ہیں. میں سکر خود گیا تھا
میں آغا صاحب کے ساتھ سکر خود گیا ہوں اور ہو کے وہاں سے آؤں، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بہت اچھے انتظامات ہیں. اچھا. اب آگے کھانے کا، فوڈ کا سب چل رہا ہوگا. کچھ لوگوں کو انتشار پھیلانے کی عادت ہوتی ہے. اچھا. وہ بھی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ کون سے لوگ ہیں جو یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. تو وہ دکھانے کے لیے کتنے لوگ نکلے. آپ نے ایک کلپ دیکھی ہوگی خالی. جی بالکل. صرف ایک کلپ، وہ بھی 12-15 لوگ اندر سے باہر نکل آئے. ان کو سگریٹ نہیں دی جا رہی، ان کو گٹکے نہیں دیے جا رہے، ان کو شراب نہیں دی جا رہی، تو وہ احتجاجاً نکل آئے باہر. بھائی مر تو نہیں رہے، کھانا مل رہا ہے اندر. انہوں نے اصل میں کرنا کیا، قید میں نہیں رہنا. ان کو جانا ہے اپنے گھروں پہ. وہ بھائی تو آپ دیکھیں، یہ آپ کا ہی نہیں، یہ گلوبل ایک جو ہے نا یہ ہوا ہوا ہے. چلے فرحان بھائی، حکومتی جو ہے نا پوائنٹ اسکورنگ سے نکل کے بات کرتے ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا سر، آپ مجھے یہ بتائیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت چھپ کے رہ رہے ہیں اسی صورتحال کے پیش نظر. بہت ساری رپورٹس میرے پاس بھی آئی ہیں سر کہ فلاں بندہ آیا تھا ایران سے اور اب وہ ظاہر سی بات ہے 22 رجب کی نیاز آئی تو وہ سب جگہ گیا، اس کے بعد وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے اور وہ کرنٹینہ سینٹر ابھی تک منتقل نہیں کیا گیا. جوڑ کے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا ہی نہیں اپنے بچوں کا بھی خیال کریں. وہ شفٹ ہونے والی، یہ وائرس شفٹ ہونے والا وائرس ہے. یہ جس سے ملتے رہیں گے اس کے اوپر جاتا رہے گا، اس کے پاس جاتا رہے گا، اور یہ وبا پھیلانے میں، کسی کا قتل کرنے میں یا کسی کے انتقال ہونے میں یہ اس کے سہولت کار بن جائیں گے. یہ گناہ کے بہت بڑے درجے کے اوپر کھڑے ہوں گے. اچھا، اس کے لیے ایک میں بات اور بتا دوں، قوم سے میں ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کلورین زیادہ سے زیادہ یوز کریں. اچھا، کلورین جو پانی کی ٹنکیوں میں ڈالا جاتا ہے، جی اس کے لیے اقدامات چل رہے ہیں. بالکل. اچھا فرحان بھائی، میں تھوڑی سی اصلاح کرتا چلوں، کترینہ سینٹر نہیں، کرنٹینہ جناب والا کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں آگے جو ہے تو سارے شفٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے عارف بھائی کنکلوڈ کر دیجیے گا سر کہ کہاں تک معاملات جائیں گے، کیونکہ فوج نے بھی آنے کا اعلان کر دیا ہے. سر کوئی اپیل کرنا چاہیں گے عوام سے؟ آخر عوام سے تو ہم یہ اپیل کریں گے کہ گھروں میں رہے اور خود سے جو ہے ہم احتیاط ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر گورنمنٹ یا سن گورنمنٹ کر رہی، وفاقی گورنمنٹ کر رہی، تو عوام کی بھلائی کے لیے کر رہی ہے. کوئی بھی حکومت نہیں چاہتا کہ ہمارے عوام پابند ہو، لیکن عوام کی صحت کے لیے جو ہے ہمارے حکمران جو کوششیں کر رہی ہے، ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. مخیر حضرات کو بھی اس موقع پر باہر نکلنا چاہیے اور اسپیشلی جو ہمارے غریب طبقہ ہے ان کے ہیلپ کرنا چاہیے. اور اس چیز پہ اگر ہم سیاست شروع کریں تو ہمیں بھی پتہ ہے، بھائی کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے اپنے پاکستان کا، اپنے گزرے ہوئے حکمرانوں کا، اور اپنے جو موجودہ حکمران ہیں ان کو کم سے کم ٹائم دینا چاہیے ہم سب. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سے عارف اللہ جدون صاحب، اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور فرحان احمد صاحب آل پاکستان مسلم لیگ سے میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. معاملات واقعی خرابی کی طرف ہیں. بار بار ایک ہی جملہ دہراتا ہوں لیکن سنتا کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عوام نے نہ سننے کی قسم کھا رکھی ہے. خدا کے لیے کوئی ظلم و جبر آپ پہ نہیں کیا جا رہا. ریکویسٹ کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے، قبل اس کے کہ کہیں پر شیر یا چیتے چھوڑ دیے جائیں علاقوں میں عوام کو محصور کرنے کے لیے. وہ صورتحال کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، پاکستان کے اندر نہ آنے دیں. ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اس میٹر کو سیریس لے لیں. خدا کے لیے اپنے بچوں کی، اپنی بزرگوں کی جان سے کھلواڑ بند کر دیں. گھروں پر رہیں. گھروں پہ رہنے میں کون سی قباحت ہے؟ گھروں پر رہیں. اپنے والدین کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اور اگر پھر بھی بور ہو رہے ہیں تو دامن پھیلا کے، جھولی پھیلا کے مانگیں اس ذات سے کہ خدارا ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، معاف فرما دے ہمیں. وہ ذات جو ہے بڑی رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے. وہ ذات ہمیں معاف فرما دے گی اور اس کی معافی سے ہی منسوب ہے، مشروط ہے اس وائرس کی شکست. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.